السلام علیکم، میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے۔ تو میں آج سوچ رہا تھا کہ آئین پہ بات کر لیں، آئین اور کرپشن کے خلاف جو آرٹیکل موجود ہیں آئین میں ان پہ بات کر لیں۔ تو کیونکہ آئین جو ہے سپریم لا ہوتا ہے، آئین جو ہے کسی بھی ملک کا سپریم لا ہے۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا پرائم منسٹر صاحب سے کہ جناب یہ جتنے کرپٹ لیڈر ہیں ان کی اگر وہ نکیل ہوتی ہے نا، نکیل جو کہتے ہیں ناک میں، وہ ریچھ کو ڈالتے ہیں، تو ان کو اگر نہیں ڈالیں گے تو پھر یہ اچھلیں گے، جمپ کریں گے، آپ کو آنکھیں دکھائیں گے، آپ کو بولیں گے گورنمنٹ جا رہی ہے، آپ فیلیور ہیں، یہ اور وہ۔ کبھی وہ بہت اچھلتے تھے، پھر وہ ان کو کسی نے نکیل ڈال دی تو وہ پونچھ نیچے ہو گیا بلی کی طرح، تو اب پھر وہ اچھل رہے ہیں۔ اب میں آئین پہ آتا ہوں کہ میں نے کل بات کی نا سزائے موت دیں ان کو، کہ یہ غداری ہے پاکستان سے، تو میں بھول گیا تھا کہ آئین کے آرٹیکل اور بھی، یہاں میرے پاس ٹائم اتنا نہیں تھا اس وقت کہ ان کو میں آرٹیکل 5 آئین کا یاد کراؤں کہ لائلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ لا، کانسٹیٹیوشن، تو انہوں نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ وفاداری، ریاست کے ساتھ وفاداری، اردو میں بولتا ہوں۔ تو ریاست کے ساتھ وفاداری کیا ہوتی ہے، وفاداری کیا ہوتی ہے؟ اس کا الٹ ہے غداری۔ آرٹیکل 5 کا اگر ہم الٹ پڑھیں تو غداری ہو گیا نا، وفاداری کا کیا ہوا؟ غداری۔ تو آرٹیکل 5 کیا بولتا ہے کہ وفاداری، تو وفاداری کی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صرف کہیں پاکستان زندہ باد، ہم جی بہت اچھے سیاستدان ہیں اور ہم جھنڈے کو سلام کرتے ہیں، یہ وفاداری نہیں، کیونکہ جڑیں کاٹ رہے ہیں آپ، جڑیں پاکستان کے، یہ کرپٹ لوگ جو ہیں، کرپٹ لوگ یہ جڑیں کاٹ رہے ہیں ملک کی۔ اور اس کا بہت بڑا ایگزامپل ہے رشین امپائر کا ٹوٹنا۔ اور وہ کیوں ٹوٹا تھا سب کو یاد ہے نا، ابھی جو ٹوٹا، کیوں ٹوٹا؟ جب آپ ملک کو کنگلا کر دیں گے، ملائی اوپر سے سب کھا جائیں گے، نوکروں کے نام پہ رکھیں گے پیسے، تو کیا ہوگا؟ تو ملک کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا، ریاست کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، اپنے موٹے موٹے پیٹ۔ سب کو میں جانتا ہوں، ایک ایک کو جانتا ہوں، 90 سے جانتا ہوں، 90 سے، کن کو 85 سے جانتا ہوں، کن کو 88 سے جانتا ہوں، کن کو 86 سے جانتا ہوں، کسی کو 90 سے جانتا ہوں۔ کوئی 85 میں میرے پاس آیا تھا قصور میں، اس کو بھی یاد ہوگا، فائنانس منسٹر تھا، سیدھا میرے آفس آیا تھا کہ ایس پی صاحب ذرا فون کر دیں سجاد کو، ڈاکٹر سجاد کو ملنا ہے میں نے، وہاں سے جانتا ہوں۔ پھر سی ایم بنے، پی ایم بنے تو بھی میرے ساتھ سلام دعا تو تھی ہی، تو جانتا ہوں۔ فائنینشیل بھی کتنا مضبوط تھے، سب جانتا ہوں، ہر ایک چیز جانتا ہوں۔ پرائم شوگرڈ والوں سے دوستی بھی جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، اور منشا گروپ بھی ہے وہ سب جانتا ہوں۔
اب سوال یہ ہے، پھر آ جاتے ہیں، دوسرے کو بھی جانتا ہوں، جس کو میں نے پکڑا تھا اس کو بھی جانتا ہوں، 90 میں کیا تھا، 88 میں کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا، سب جانتا ہوں، تمام کرمنل کیسز بھی جانتا ہوں، فائنینشیل کرائم بھی جانتا ہوں، سب جانتا ہوں۔ تو جانتا تو سب ہوں۔ اب کوئی کیا بولے کہ میں بلینر ہوں، بلین ڈالرز جمع کیے میں نے باہر، دوسرا بھی باہر بلین ڈالرز، بلین پاؤنڈز۔ تو وفاداری کیا ہوتی ہے؟ آرٹیکل 5 کیا کہہ رہا ہے آئین کا؟ وفاداری یہ ہے کہ آپ سب دے دو نا پاکستان کو واپس، جو لوٹا ہے وہ جمع کراؤ، تو یہ ہے وفاداری۔ تو ہمارے کنٹری پاکستان کو فائدہ ہوگا، ہم لون ریٹرن کر دیں گے، جو آپ نے لوٹے ہیں نا تو ہم لون ریٹرن کر دیں گے۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہوگی، وفادار بنے، وفادار غدار بننے کے تو میں نے کہا کہ آرٹیکل 6B کر دیں ان کے لیے۔ اگر 6B نہیں کرتے ہیں تو پھر ہوگا وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ 6B کرنا چاہیے، آرٹیکل 6B۔ پرائم منسٹر صاحب آرٹیکل 6B انٹروڈیوس کرائیں، پھر آپ دیکھیں فرق کتنا آتا ہے۔ اب میں آتا ہوں ان کی پراپرٹیز ضبط کرنے کا۔ تو یہ بولیں گے او یہ کیسے بول رہا ہے پراپرٹی ہماری ضبط کیسے ہوگی؟ یہ تو پاگل آدمی ہے، سلیم اختر تو پاگل ہے، اس کو کیا پتہ ہماری پراپرٹی ہم کیسے دیں گے؟ تو اب میں آپ کو لاتا ہوں آرٹیکل 24 آف دا کانسٹیٹیوشن پہ۔ آرٹیکل 24 آف دا کانسٹیٹیوشن کا کلاس 3 اور سب کلاس B۔ اب اس کو اگر آپ نے پڑھا ہوگا، اب یہ فوراً پڑھیں گے، میں نے کہا ہے نا، تو اب یہ دیکھیں گے تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ 24 تو آپ بولیں گے اوپر سے ہاں جی ہمیں رائٹ آف دا پراپرٹی تو ضرور ہے، ٹھیک ہے، بالکل ہے، آپ رائٹ آف پراپرٹی ہے، مگر نیچے بھی پڑھیں، ہاں اس کے سب سیکشنز پڑھیں، اور سب سیکشن اس کے سب کلاس 3 پہ آ جائیں، کلاس 3 سب سیکشن B پہ آ جائیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اگر آپ نے چوری سے بنائی پراپرٹی، ان لافل مینس سے بنائی، تو ریاست کو کیا ہے؟ پاور ہے کہ آپ کی ضبط کر دیں، اور یہاں سے پھر نیب کے اس میں لاء میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور اینٹی کرپشن لاء میں سب میں یہ ہے کہ پھر وہ آپ کی پراپرٹی، آئین کہتا ہے نا، آئین کہہ رہا ہے، تو آپ آئین کو تو مانتے ہو نا، آپ تو کہتے ہو بھائی آئین سب سے، آپ بیان بڑے بڑے دیتے ہو، آئین بالا تر ہے، آئین ظاہر ہے وہ ہے، آئین سب سے بالا تر ہے، اور آئین کو ہم آنچ نہیں آنے دیں گے، آئین پہ ظاہر ہے اس میں لکھا بھی ہو آئین پہ آنچ نہیں آنی چاہیے، مگر آپ پڑھتے نہیں ہو، اور آپ کو جو قانون دان بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ وہ بتاتے نہیں ہیں، یا تو ان کو کچھ بھی خود نہیں آتا، یا آتا ہی نہیں ہے، یا پڑھتے وہ بھی نہیں ہے، تو آپ کو پرائم منسٹر بتاتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ جتنے آپ کے ابھی فن خوان نکلیں گے آپ کے سامنے آئیں گے، فن خوان بنیں گے، کوئی بولے گا میں کل پرائم منسٹر ہو رہا ہوں، کوئی بولے گا میں پرسوں پرائم منسٹر ہو رہا ہوں، کوئی بولے گا میرے بغیر تو چلے گا ہی نہیں پاکستان، مجھے بلایا گیا کہ آپ چلا لیں، کوئی کیا بولے گا، تباہ کر کے، مال ہڑپ کر کے، بلی کی طرح مونچھیں صاف کر کے، اور یہ آپ کے سامنے ایسی باتیں کریں گے۔ ان کے بیڈ میں مرڈرز بھی ہیں، میں تو ابھی وہ بات کر نہیں رہا ہوں،
تو ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ وہ مرڈروں کی جتنی فائلیں ہیں ان کی کاپیاں کرا کے میں نے سب کرائم کی رکھ لی تھی اور کہیں اور بھی بھیج دی تھی. کہیں اور سے تو یہ ڈرتے ہیں نا کہیں اور سے ڈرتے، تو کہیں اور بھی میں نے دی ہوئی ہیں. وہ صرف ہم نے کسی وقت نکالنی ہے، انہوں نے بھی نکالنی ہے اور ادھر میں نے بھی آ جانے سامنے. تو ذرا ان کو کہیں کہ آستہ چلے. میں نے اس لیے سجیسٹ کیا تھا، کل میں ویسے انکار کرتا تھا کہ میں جوائن نہیں کروں، میں اس لیے سجیسٹ کیا تھا کہ نیب ایف آئی اے یہ 3 مہینے کے لیے میرے حوالے کریں. تو میں چیئرمین صاحب نیب کو بتاؤں گا، ڈی جی ایف آئی اے کو بتاؤں گا کہ کس طرح ریکوریاں ہوتی ہیں اور کس طرح پراپرٹیز ضبط ہوتی ہیں اور کس طرح مال گورنمنٹ ایکسچیکر میں جمع کرایا جاتا ہے. یہ ڈیفینس آف پاکستان کے لیے ضروری ہے، تحفظ آف پاکستان کے لیے ضروری ہے، پاکستان کی سرحدوں کے حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈیفینس بجٹ میں دیں اور پاکستان کے بجٹ میں سویلین کو بھی دیں گے. تو ذرا یہ کام کریں، نہیں آتا تو مجھ سے مشورہ کر لیں اور تو ان کے اوپر ڈنڈا تیز کریں. میں ان کو سارا کانسٹیٹیوشن سمجھا دوں گا، سارے قانون ان کو سمجھا دوں گا. وہ مجھے سمجھتے ہیں کہ یہ قانون کا کھلاڑی ہے. استغفار میں چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوگا. تو بہرحال اب یہ آپ دیکھیں کہ ان کو سیدھا کریں، ڈنڈا اٹھائیں یا میرے ہاتھ میں ڈنڈا دیں. تو میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں کہ کس طرح ان سے پیسے نکالتے ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب انشاءاللہ پھر دوسری پروگرام میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. سب لوگوں سے پرائم منسٹر صاحب کو بھی اور سجیشنز دیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ حافظ.